الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلوات الله وسلامه عليهم وعلى كل من تبعهم بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان آیات سے پہلے اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا تھا کہ تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپا لو، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے. جہر میں یعنی ظاہری طور سے کوئی کام کرو، سر یعنی مخفی طور پر کوئی کام کرو، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آگے یہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ اللہ جل شانہ ظاہر اور باطن کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کی نافرمانی کی طرف مت جاؤ. یہ جو زمین ہے جس میں تم رہتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کس نے تمہارے لیے قابل نفع بنایا ہے. اگر یہ زمین ہے لوہے کا ہو جاتی تو اس سے تم کیا نفع لے سکتے ہو؟ ظاہر ہے وہ گرمی میں بہت گرم ہوتی، سردی میں بہت ٹھنڈی ہوتی، اس میں فصل مسل نہ ہوتے، اس سے مٹی نہ نکال سکتے. اگر یہ زمین اسی طرح پانی کی طرح نرم ہوتی تو کیسے تم زندہ رہتے، اس میں کیسے چلتے پھرتے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تمہارے رہنے کے لیے، اس کو معتدل بنا دیا، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور پھر اس کو تمہارا تابع بنایا. تمہاری مرضی اس پر چلو، تمہاری مرضی اس پر سو جاؤ، تمہاری مرضی اس میں پیشاب پائخانہ کرو، اس میں فصل کرو، اس کو کھودو کوریدو سوراخ کرو، کچھ بیچارہ نہیں کہتی ہے. یہ کس نے تمہارا تابع کیا ہے؟ زمین میں کتنی طاقت ہے. زمین اگر اپنے اندر کوئی چیز نہ چھوڑے اور تم مقابلہ کرنا چاہو تو کون ہے اس کا مقابلہ کرنے والا؟ ایک چھوٹی سی دیوار گر جاتی ہے، اس سے 20 لوگ مر جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے کندھوں کو تمہارے لیے ایسا بنا دیا کہ آرام سے اس کے کندھے پر سواری کر کے چلتے ہو. بعض مفسرین نے فرمایا کندھوں سے مراد ہے یعنی ہر طرف، انسان کا ایک کندھا ایک طرف ہوتا ہے، دوسرا کندھا دوسرے طرف ہوتا ہے. یعنی مشرق جاؤ، مغرب جاؤ، شمال جاؤ، جنوب جاؤ، زمین بیچارہ کچھ نہیں کہے گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک تفسیر ہے، مناکب کی تفسیر پہاڑ سے فرمایا. یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اس کا ایک پتھر تمہیں لگ جائے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ. دیکھو یہ زمین کے کندھے ہیں، اس پر تم آرام سے چڑھ جاتے ہو. جیسے اونٹ کے کندھے پر آدمی چڑھتا ہے، جانور کے کندھے پر چڑھتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتا. اسی طرح بڑے بڑے پہاڑ بھی تمہیں کچھ نہیں کہتے. پھر اتنے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں کیا، یہ خود تو نہیں ہوا ہے. صبح سے اٹھتے ہو رات تک، رات سے اٹھتے ہو صبح تک، ہر وقت کھاتے پیتے ہو، نفع حاصل کرتے ہو. اس سورہ عبس میں تفصیل ہے کہ ہم نے اناج بنائے، ہم نے فصل بنائے، ہم نے فروٹ بنائے، خشک فروٹ بنائے، تازہ فروٹ بنائے،
تمہارے جانوروں کے لیے جو ہے نا مویشیوں کے لیے ہم نے گھاس کا انتظام کیا، یہ اللہ کا رزق ہے، اور تم کو پتہ ہے یہ سارے کھا پی کر کے پھر میرے پاس آنا ہے تم کو۔ ہاں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا ایک بڑا آدمی ہے جو ہے نا اس کا غلام ہے، وہ غلام چپکے چپکے اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب وہ جو ہے نا مالک کو پتہ چل جاتا ہے، وہ اس غلام کو بلا کر اس کو کہتا ہے کہ بیٹا تم نے کیا سمجھا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے تمہارا؟ ہمیں تمہاری ہر حرکت کا پتہ ہے، تم جو ہے نا ہم سے چھپ کر کرو گے بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہمارے جاسوس ہیں، تم آمنے سامنے کرو بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ جو گھر میں نے تم کو دیا ہے جس میں تم رہتے ہوئے تمہارے باپ کا گھر ہے، مالک اس کو کہتا ہے۔ یہ جو ٹائم پر کھانا تمہیں ملتا ہے میز سے جو ہے نا تیار، یہ بورچی کوئی تمہارا داماد لگتا ہے؟ یہ سارا سسٹم تمہارا کوئی حصہ شریک ہے میرے ساتھ؟ اپنے اوقات میں رہو، ہر وقت ہماری نگاہ میں ہو، پھر بعد میں دھمکی دیتا ہے، تمہیں پتہ ہے زیادہ تنگ کر دیا یہ گھر تم سے لے لوں گا اور سیدھے نہ جیل میں ڈلوا دوں گا۔ قرآن بھی ایسے کہہ رہا ہے، تم بے غم ہو کہ آسمان سے ہم تم پر ہوا برسا دیں، پتھر برسا دیں جیسے پہلی قوموں پر برسایا، تم سیدھے نہیں ہوتے ہو، اس گھر سے تمہیں فارغ کر دے۔ امام راضی صاحب فرماتے ہیں جیسے مالک اپنے غلام سے کہتے ہیں، قرآن کا انداز بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم ہم سے چھپ چھپ کر کے بدماشیاں کرتے ہو، کیا تمہیں اس کا خوف نہیں ہے کہ اگر آسمان سے ہم تمہارے اوپر پتھر برسائے، تیز ہوا چلائے، تمہیں معلوم نہیں ہے تم جیسے منکرین حق پہلے بھی بہت گزرے ہیں جو ڈنڈی مارتے تھے، دیکھا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا انداز ہے قرآن کے بتانے کا، ایسے حقائق کو بتاتا ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں نہیں؟ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمارے دل میں اترے۔ هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہے، جعل لکم الارض، اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، ذلولا، تابع بنا دیا، یعنی نہ بہت سخت کیا اس کو نہ بہت نرم کیا۔ تابع کا مطلب ہے تم اس سے فائدہ لیتے ہو، کیا کرتے ہو؟ فائدہ لے سکتے ہو، اور وہ بیچارہ کچھ بولتی بھی نہیں ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ حالانکہ ہم سے زیادہ طاقت ہے زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی زمین میں روح ہے، جان ہے، اس لیے قیامت کے دن زمین گواہی دے گی، حدیث میں ہے، قرآن میں بھی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اب اندر گواہی دے گا، یا اللہ میرے اوپر اس نے یہ کام کیا ہے۔ اتنی طاقت کے باوجود تمہارے سامنے عاجز ہے، یہ کس نے اس کو عاجز بنایا؟ وہ صرف ایک اللہ نے بنایا۔ هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جعل لکم الارض، بنایا تمہارے لیے زمین کو، ذلولا، تابع بنایا، اور تمہیں کہہ دیا فمشو، تم چلو پھرو، فی مناکبہا، اس کے کندوم پر، کچھ نہیں کہے گی تمہیں۔ تفسیر قرطبی میں ہے، حضرت بشیر بن کعب رضی اللہ عنہ کی ایک باندھی تھی، دیکھو باندیوں کی بھی ایسے تربیت کرتے تھے، اس نے اس سے کہا کہ اگر مناکب کا ترجمہ تم نے بتایا میں تمہیں آزاد کروں گا۔ باندی یا غلام اس زمانے میں بہت قیمت کی چیز ہوتی تھی، اس سے آپ خدمت بھی لے سکتے تھے، اس سے مزدوری بھی کروا سکتے تھے، اس کو جو ہے نا بیچ کر کے پیسے بھی لے سکتے تھے، ہماری کسی بھی قیمتی چیز سے زیادہ قیمت۔ کہا مناکب کی تفسیر اگر صحیح بتائی میں تمہیں آزاد کروں۔ تو کہتا ہے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر باندی نے بیان کی کہ جو ہے نا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مناکب سے مراد پہاڑ ہے، کہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہے یہ زمین کے کندھے ہیں،
تم ان کے اوپر چڑھ جاتے ہو، ذرا سا ایسا ہلا دے اپنے کندھے کو تمہارے ٹکڑے نظر نہ آئے. وہ آرام سے جو ہے نا سر نیچے کیا ہوا ہوتا ہے، جیسے اونٹ کے جو ہے نا کندھے پر بیٹھتے ہیں لوگ، گدھے کے کندھے پر بیٹھتے ہیں. کبھی غور کیا اس پر؟ کہتا ہے انہوں نے اس ٹائم آزاد کر دیا اس کو. پھر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہوں، کیا مشورہ ہے آپ کا؟ فرمایا شادی مت کرو، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو اللہ کے لیے چھوڑ دو. شادی بھی ایک قسم کی پابندی ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. سمجھ میں نہیں آئی؟ کیونکہ آزاد کرنے کے بعد غلام یا باندی عام آدمی کی طرح ہو جاتا ہے. جیسے عام حقوق حر آزاد کے حرہ جو ہے نا وہ عورت جو آزاد ہو اس کے حقوق. تو شادی کرنا تو کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، مگر انہوں نے یہ حدیث پیش کی دع ما یریبک الی ما لا یریبک. امام قرطبی نے یہ واقعہ لکھا ہے. جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جو تمہیں شک میں ڈال دے تمہارے خلوص میں فرق آئے گا. کیونکہ باندی سے نکاح کرنے کو عرب عیب سمجھتے تھے کہ باندی سے نکاح کیا، اور جب آزاد ہو گئی تو حر ہے، یہ عیب نہیں ہے، بغیر عیب کے اس سے نکاح ہو سکتا ہے. تو کہا دیکھو آزاد کرنا غلام کا ہے تو نیکی کا کام ہے نا، شادی میں اپنا مقصد بھی ہے، اس لیے اپنے نیت کو خراب نہ کرو، اپنے خلوص کو خراب نہ کرو، چھوڑ دو اس کو. تو اس باندی کو چھوڑ دو. ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں نا اتنا پیسہ لاؤ پھر کچھ نہیں کہوں گا، صحابہ کے یہاں قرآن یہ پیسہ کی جگہ میں تھا. یار اتنی بڑی باندی کو ایک لفظ کے ترجمے پر آزاد کر رہا ہے. ماحول کیا بتاتا ہے کہ قرآن ان کا مقصود تھا، قرآن اصل کمال تھا ان کے لیے. یہ کمال نہیں تھے جو ہم نے کمال بنائے ہیں ان کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمشو چلو پھرو تم فی مناکبہا زمین کے کندھوں کے اوپر. میں نے کہا دوسری تفسیر ہے کندھا آدمی کے دائیں بائیں دونوں طرف میں ہوتے ہیں، ہر طرف چلو. یار کبھی زمین نے آپ کو منع کیا ہے کہ مغرب کی طرف کیوں جا رہے ہو، مشرق کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ مرضی جدھر جاؤ. اور پھر ہم نے تمہیں کہا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کھاؤ یہ زمین کے اندر جو رزق اللہ نے بنایا. رزق ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے. اللہ کے پیدا کیے ہوئے رزق سے کھاؤ. یہ بھی ہم نے تمہیں اجازت دے دی. اگر اس کی اجازت نہ ہوتی کھانے کی، یا ایسا سسٹم ہوتا کہ تم نہ کھا سکتے، یا ایسا سسٹم ہوتا کہ روزی نہ ہوتی، تو کون سا پنے خان ہے کہ جو ادھر زندگی بسر کر سکتا تھا؟ کبھی غور نہیں کیا ان چیزوں پر. ہم نے کہا کہ کھاؤ اللہ تعالیٰ کے رزق سے. یہ ساری آزادی اللہ نے تمہیں دے دی زمین کے اوپر، جو مرضی کرو اختیار دے دیا. اور تم اتنے غافل ہو گئے کہ نہ اللہ یاد آ رہا ہے نہ اللہ کے احکامات یاد آ رہے ہیں. تمہیں معلوم ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ کی طرف واپسی ہے تمہاری. بھلے خرمستیاں کرو، کتنے دن کرو گے؟ موت سے تو نہیں بچ سکتے ہو، یا کوئی بچ سکتا ہے؟ پھر دوبارہ وَإِلَيْهِ، اللہ ہی کی طرف النشور، تم کو واپس لوٹنا ہے. واپس لوٹنے پر اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا تم سے پوچھے گا. ہم نے تمہیں یہ کہا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ ہم نے اس چیز سے منع کیا، تم کیوں منع نہ ہوئے؟ پھر شریف آدمی کے لیے اس وقت کوئی ہمت رہے گی کہ اس کا جواب دے دے؟ آگے قرآن کریم مزید لڑا رہا ہے. جیسے جو ہے نا یہ سورہ تبار ہے حاجی صاحب، کہتے ہیں سورہ تبار پڑھو قبر کے عذاب سے بچو گے. پڑھنے سے نہیں بچو گے، اس پر عمل کرنے سے بچو گے. سورہ تبار کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے. فضیلت کیوں ہے؟ کہ اس کے اندر اللہ کی طاقت ہے، اس کے اندر اللہ کی بندگی کو بیان کیا گیا. روزانہ ترجمہ کے ساتھ جو سورہ تبار کو پڑھے اس کا دماغ پلٹک آئے گا نہیں آئے گا؟ ہاں. اور ہم تو الفاظ کو رٹ رٹ کر کے سو جاتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے بچے گا. مرضی ساری زندگی شریعت کے خلاف گزارو. سمجھے نہیں سمجھے؟ جیسے ایک آدمی کہے کہ یار روٹی 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 کر کے سو جاؤں گا، میں سیر ہو جاؤں گا. قرآن کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ان الفاظ کو پڑھو، الفاظ پر اجر ضرور ملے گا،
مگر مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ کہ اس میں سوچو کیا ہم بول رہے ہیں، ہم سے کیا، تم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ نعمتوں کو ذکر کر کے اس کے بعد فرمایا میرے پاس آنا ہے، سمجھ میں نہیں ہے۔ آگے وہی دھمکی ہے، اتنے آزادی اللہ نے تم کو دی ہے، اتنی خرمستیاں زمین میں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو بے حساب استعمال کر رہے ہو، کبھی تمہیں یہ خطرہ نہیں ہوا کہ آسمان سے کوئی پتھر گر جائے تمہارے اوپر تمہاری نافرمانیوں کی سزا میں؟ کبھی تمہیں خیال نہیں ہوا وہ اللہ جس کی قدرت آسمانوں میں ہے، وہ ایک ایسی ہوا چلائے قوم عاد کی طرح تمہارے ٹکڑے نظر نہ آ جائیں، تم زمین کے اوپر کھڑے ہو، تر تر زمین ہل گئی، تم اندر دنس گئے قارون کی طرح، کبھی اس کو نہیں سوچا تم نے؟ اگر تم نے نہیں سوچا ہے تو ابھی سوچو، تم سے پہلے لوگوں نے جو حق کا انکار کیا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ قوم فرعون ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اصحاب الرس، اصحاب المدین، بڑے بڑے واقعات قرآن نے بیان کی، ان کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے میری نافرمانی کی تو نافرمانی کا انجام کیا ہوا؟ ام امن تم، کیا تم مطمئن ہو، آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، من فی السماء، اس اللہ سے جس کی قدرت آسمان کے اندر ہے، تم اس سے بے غم ہو گئے ہو کہ ان یخسف بکم، غرق کر دے تم کو الارض، زمین، زمین پٹ جاوے تم اس کے اندر جاؤ، فاذا ہی تمور، ناگہان تم دیکھو زمین ہے تڑپ تڑپ کر تر تر کر کے پٹ گئی اور تم اس کے اندر گئے، جیسے قارون کو ہم نے ڈالا۔ کبھی یہ خطرہ نہیں ہوا ہے تمہیں؟ جیتے جاگتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اپنی مرضی کرتے ہو۔ ام امن تم، کیا تم مطمئن ہو گئے ہو، بے غم ہو گئے ہو، من فی السماء، اس اللہ سے جس کی قدرت آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم، کہ بیج دے تمہارے اوپر، حاسباً، سنگ ریزوں والی ہوا۔ حاسب کی دو تفسیریں ہیں، ایک وہ تیز ہوا جو قوم عاد پر چلی تھی، 7 ایام، 8 ایام، 7 لیال، سورہ حاقہ میں اس کی تشریح ہے، رات دن وہ چلا، سمجھا نہیں سمجھے؟ وہ قرآن خود کہتا ہے اتنے بڑے بڑے قد تھے ان کے کہ جب وہ مرے پڑے تھے وہ ایسے لگ رہے تھے کہ کھجور کے کوئی 50 سال پرانا درخت ہے، ہوا نے اس کو کیڑا ہے، وہ پڑا ہوا ہے۔ وہ 50 آدمی، 100 آدمی، 60 گز کے قد والے، بڑے موٹے تازے، چیلنج کرتے تھے، من اشد منا قوہ، ہمارے برابر کس میں طاقت ہے؟ ایک مکہ مارے تو اونٹ گر جائے۔ یہ ساروں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑ کر پہاڑوں میں رہتے تھے، لوگ پہاڑوں کے غاروں میں، اس طرح کمروں میں نہیں رہتے تھے۔ ہوا جب تیز چلی اندر سے کھینچ کر باہر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ حصوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، قرآن کہتے ہیں ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے پرانا درخت ہے، بڑے جو ہے نا کھجور کا پڑا ہوا ہے۔ حاسب کی ایک تفسیر یہ ہے، تیز ہوا۔ قوم لوط کے واقعہ میں بھی حاسب کا ذکر ہے۔ دوسری تفسیر حاسب کا، او یرسل علیکم حاسبا، حاسب کی تفسیر ہے پتھر، وہ تیز ہوا جس میں پتھر شامل ہو۔ قوم لوط نے جب نافرمانی کی، حاجی صاحب ہم تو تمام قوموں کے گناہ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک ایک گناہ کیا تھا، ایک ایک گناہ میں مارے گئے۔ پیغمبر کی بیوی بھی نہ بچی، لوط علیہ السلام کی بیوی آج بھی دوزخ میں ہے، قرآن کہتا ہے۔ ساری قوم کو، بہت بڑا علاقہ تھا، ابھی بھی ان کا علاقہ موجود ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے اپنے چہرے پر جو ہے نا کپڑا ڈالا، فرمایا جلدی گزرو یہاں سے، اللہ کے عذاب کے آثار ابھی بھی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں؟ جب وہاں سے نکلے جہاں پڑاؤ تھا، وہاں ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ
میں نے آٹا گوندا تھا اسی دوران، لمبا علاقہ ہے، فرمایا وہ آٹا پھینک دو، اس آٹے کو مت کھاؤ، اس میں اللہ کے عذاب کے اثرات ہیں۔ ابھی بھی اس زمین پر کچھ نہیں اگتی، الٹا ہے زمین۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پوری زمین کو اٹھا کر، روایات میں ہے کہ اتنے قریب آسمان کے لے گیا کہ وہ فرشتے وہ مرغوں کی اذان کی آواز سن رہے تھے، پٹخ دیا وہاں سے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ہر ایک کے نام کا پتھر اس کے سر پر لعنت کا پتھر ڈالا گیا۔ اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا؟ حاسب، اوپر سے پتھر گرے۔ او یرسل علیکم، یا بھیج دے تمہارے اوپر، حاسباً سنگریزے، پتھر بھیج دے۔ فستعلمون، پھر تمہیں پتہ چلے گا، کیف نذیر، میرا ڈرانا کیسے ہوتا ہے، کیف نذیری، میرا ڈرانا کیسے ہوتا ہے۔ یعنی پیغمبر کے ڈرانے پر جو دعوت ہے اس پر تم متوجہ نہیں ہو رہے ہو، پھر تو اللہ ڈرائے گا، اللہ اس طرح ڈرائے گا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو نذیر ہے، ڈرانے والا ہے، اس کی باتوں کا تم پر اثر نہیں ہو رہا ہے، پھر میں ڈراؤں گا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہے آپ کی امت سے پہلے لوگ تھے، انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ کیا کیا؟ حق کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ، پھر کیسے ہو گیا، نکیر، میرا عذاب۔ نکیر کی تفسیر کیا عقاب سے، لفظی ترجمہ ہے میرا انکار۔ یہ منکر کے لفظ سے لے کر انکار عربی لفظ بنایا، اس کا مطلب ہے جو منکر کر رہے تھے، برا کام کر رہے تھے، تو پھر اس برائی کا انجام میں نے کیا دیا ان کو۔ فَكَيْفَ كَانَ، کیسے ہو گیا نکیری، میرا انکار کرنا، میرا عذاب نے پھر کیا کیا ان کے ساتھ۔ آگے اللہ جل شانہ اپنی مزید قدرت کو بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو قدرت پر یقین کرے گا تو ڈرے گا نا، یار انسان کی فطرت ہے، جس کے پاس طاقت ہوگی اس کا خوف ہوگا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بار بار بیان کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرت ہے، جو آپ کو کھلائے گا پلائے گا آدمی اس کی غلامی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ الانسان عبد الاحسان، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اپنے احسانات بتاتا ہے، جیسے ابھی بتایا زمین کو نرم کیا، ہم نے روزی کا انتظام کیا، سارا کچھ کیا، یہ خود تو نہیں ہوا۔ آگے قدرت بیان فرما رہے، کہتے ہیں یہ جو پرندے روزانہ تمہارے آنکھوں کے سامنے اڑ رہے ہیں، کبھی غور کیا ہے؟ تم اڑ کر کے ذرا دکھاؤ یہ کیسے اڑ رہے ہیں، یہ تمہارے سروں کے اوپر ہے، تمہیں نظر بھی آ رہے ہیں، آرام سے اپنے پروں کو کھول کر کے گھنٹوں کے گھنٹے سفر کر رہے ہیں۔ ابھی جدید تحقیق سائنس نے پرندے کا کیا ہے، کوئی لاکھ کلومیٹر مسلسل وہ سفر کرتا ہے، کوئی نہیں بیٹھتا۔ اب اندازہ کرو یا اللہ کیا نظام ہے آپ کا، اس کے اندر سسٹم اللہ نے ایسے لگایا ہے کہ چلتے چلتے میں وہ سوتا بھی رہتا ہے، اپنے پروں میں پانی کا اسٹاک کرتا ہے، اسی سے پانی چوستا رہتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یہ کون اس کو سنبھال رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے پروں کو کھول کر کے جا رہا ہے۔ تم کہیں گے کھول رہا ہے، شاید ہوا کو جو ہے نا نیچے اوپر سے گزار رہا ہے اس لیے وہ کڑا ہے۔ نہیں دیکھتے ہو کبھی ایسے پروں کو جمع کرتے ہیں، اس وقت کون روکتا ہے؟ یار پرندے پروں کو کھولتے کھولتے جمع نہیں کرتے، ان کو مزے لینے کے لیے جو ہے نا کئی کلو وزن ہوتا ہے ان کا، سمجھے نہیں سمجھے؟ کبھی اس پر غور نہیں کیا جو ہر وقت تمہارے سر پر چڑھ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں؟ کس نے ان کو روکا ہے؟ اس اللہ نے روکا ہے جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مشتری ہوشیار باش، ہوشیار ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، ٹھیڑا اس کے ساتھ ہو جاؤ جس کا علم ناقص ہو، جس کی قدرت ناقص ہو، جس کا علم بھی کامل ہے، جس کی قدرت بھی کامل ہے، اس کے ساتھ کیا ٹیڑھائی کرو گے؟ اولم یرو،
کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ الی الطیر پرندے کی طرف فوقہم جو ان کے سروں کے اوپر ہر وقت اڑ رہا ہے. یہ کبوتر تو ہمیں روزانہ نظر آتے ہیں, کوے نظر آتے ہیں, باز نظر آتے ہیں. صافات اپنے پروں کو یوں کھول کر کے اڑ رہا ہوتا ہے, جا رہا ہوتا ہے. وَيَقْبِضْنَ اچانک ان کو جمع بھی کرتا ہے. بتاؤ کون روک رہا ہے اس کو؟ کوئی وزنی چیز اوپر ایسے اڑ سکتا ہے؟ کوئی انسان اڑ سکتا ہے؟ زمین کی کشش ثقل اس کو نیچے لانے کی کوشش کرتی ہے. ہوا میں کوئی کشش ثقل نہیں ہے کہ اس کو روک لے. یہ جہاز کو جو بنایا یہ بھی تو صرف پرندوں پر دیکھ کر بنایا, اور جہاز بھی اوپر اڑتا ہے. حالانکہ کبھی بھی خدا ان کو یاد نہیں آتا. جہاز میں جب آپ بیٹھیں گے ان کو بھی پتہ ہے, کہیں گے دعا پڑھو, دعا پڑھو, یا اللہ سفر آسان کرو, یا اللہ ہماری حفاظت کرو. وہ جو ہے نا کھلی عورتیں بھی دعائیں پڑھنا شروع کرتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بس سے باہر ہے. ذرا تکنیکی خرابی اس میں پیدا ہو گئی, دڑام سے جہاز سمندر کے اندر گر گیا. ہر دوسرے دن سنتے ہیں کریش ہو گیا. کریش کیا ہونا ہے؟ اللہ نے اپنا ارادہ لے لیا, وہ گر گیا. اپنے ارادے سے اس کو چلا رہا تھا. وہ کبھی کبھی گراتا ہے تاکہ لوگوں کو عقل آ جائے کہ چلانے والے ہم ہیں. اولم یرو کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ الی الطیر پرندے کی طرف فوقہم جو ان کے اوپر چل رہا ہوتا ہے, صافات اپنے پروں کو کھولا ہوا ہوتا ہے. وَيَقْبِضْنَ کبھی اپنے یہ پرندے جمع کرتے اپنے پروں کو. مَا يُمْسِكُهُنَّ ان کو کوئی نہیں روک سکتا إِلَّا الرَّحْمَنِ سوائے خدا تعالیٰ کے. کون روک رہا ہے ان کو؟ اللہ روک. رحمان ہے, ان پر رحمت ہے, ان کی مہربانی ہے. اس پر صوفیہ نے لکھا کہ اگر جو انسان ایسا ہو جیسا پرندہ ہے, پرندے کوئی گناہ کرتے ہیں؟ ہاں, پرندوں کے اندر وہ جرائم ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں. حدیث شریف میں ہے تغدو خماسا, پرندے سارے صبح اٹھتے ہیں خالی معدہ ہیں. وتغدو بطانا وتروح بطانا, تغدو خماسا وتروح بطانا, مغرب کے وقت پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حدیث نقل کی, اگر تم ان پرندوں کی طرح ہو جاؤ اللہ تمہیں بھی ان پرندوں کی طرح روزی دے دے گا جس کے لیے تم نے اپنے کو خرکار کا گدھا بنائے ہوئے ہو. اور صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان بھی پرندوں جیسے ہو جائے, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے, سمجھے نہیں سمجھے, روحانی طور سے اس پر بھی رحمان کی رحمت متوجہ ہوگی, پرواز کرے گا. کیا کرے گا؟ ایک جسمانی پرواز ہوتا ہے, ایک روحانی پرواز ہوتا ہے. روحانی پرواز جس کو قرب الہی کہتے ہیں, تعلق کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا دیدار کہتے ہیں, انوار الہی کہتے ہیں, وہ اس کو حاصل ہو. پرندوں کے اڑنے کی وجہ اللہ نے رحمان ہونے کو ذکر کیا ہے, یعنی صفت رحمت کی برکت سے اڑ رہے ہیں. اگر تم بھی صفت رحمت کا مستحق بناؤ اپنے کو, تمہیں بھی روحانی طور سے. ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں, ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. خواجہ صاحب کا یہ شعر ہے. پرندے اس طرح ہوتے ہیں, پرندے بیچارے یا اللہ کی یاد میں لگے ہوتے ہیں یا جو ہے نا اللہ کے حکم سے سو رہے ہوتے ہیں. کوئی ان جھنجھٹوں میں نہیں ہے جن جھنجھٹوں میں ہم لوگ ہیں. ہر آدمی کو شوق ہے کہ خزانہ قارون جمع کریں. جو خزانہ قارون جمع کرتا ہے آج کی دنیا میں اس کو کہتے ہیں بڑا کامیاب آدمی ہے. یہ سارے حرام خور کامیاب ہیں جو ناجائز طریقے سے کمائیاں گھر کر کر جمع کیے ہوئے. سمجھ میں نہیں آئی؟ اور ہرس کتنی ہے, 80 سال کا بابا ابھی پلاٹے خرید رہا ہے. واہ سبحان اللہ. بھئی جنگل میں پلاٹے خرید کر کیا کرنا ہے؟ کہا یہ 20 سال کے بعد دبئی بن جائیں گے. یہ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ شاباش. 20 سال کے بعد
کہو کہ بابا ابھی تو تم اٹھ نہیں سکتے ہو. کہا یہ شوگر ہے کیا کرے. کہا تمہارے بال تو سارے سفید ہو گئے. کہا یہ نزلے کا چکر ہے. شروع میں تو ان کو کالے کرتے ہیں, بعد میں اتنے بیزار ہو جاتے ہیں کہ کالے ہونے سے بال کالے نہیں ہوتے, پھر چھوڑ دیتے ہیں. نہیں دیکھا ہے, شروع میں جب داڑھی آتے ہیں اس کو منڈواتے ہیں, ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آلو کی طرح آدمی لگے, مونچھ بھی مونڈو, جو ہے نا داڑھی بھی مونڈو. سمجھے نہیں سمجھے, جیسے آلو کا چھلکا نکالو. تھوڑا سا بڈھا ہونا شروع ہو گیا, پھر آم چوس داڑیاں رکھتے ہیں. آم کو چوسو چوسو تھوڑی تھوڑی, یہ آخر میں وہ داڑھی والے آم بھی تو آتے ہیں نا, آم چوس داڑیاں رکھتے ہیں. اب پھر شیشہ میں اپنے کو دیکھتے ہیں, ادھر سے وہ جوانوں والا آلو بنانے سے رہ گیا, اب اس طرح صاف ستھرا کرے گا اور برا لگے گا. بابا کچھ داڑھی تو رکھنا ہے تھوڑا سا. اب اگر یہ سفید نظر آئیں گے, لوگ کہیں گے اوہو بڈھا ہو گیا, اس کو تو عمر نوح چاہیے, اس کو تو بڈھا ہونا ہی نہیں ہے. پھر جاؤ کھلک ملو. حدیث میں جو اپنی داڑھی کو کالا کرتا ہے, جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملتی ہے. اس حدیث کو پہلا ہو, جو اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے جنت تو بہت دور رہے گی, اس سے خوشبو بھی نہیں ملے گی اس کو. خوشبو 40 سال کی دوری سے آتی ہے, جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے. سنیں گے حدیث, ٹس سے مس نہیں ہوں گے, کہیں گے حدیث دوسروں کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات. پھر جب اور بڈھے ہو جاتے ہیں, جو زیادہ بڈھا ہو جائے نا, کالا کرنے سے ایسا جن کی طرح لگتا ہے, جیسے بھوت آ گیا. سمجھ میں نہیں آئے. سفید بال میں وقار ہے, عزت ہے. سب سے پہلے حدیث میں سفید بال ابراہیم علیہ السلام کے داڑھی میں آ گئے. اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. اس نے کہا ما ھذا یا ربی, یا اللہ یہ کیا ہے, یہ تو کسی میں نے نہیں دیکھا, پہلی بار میرے بالوں میں آیا. حضور نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا وقار یا ابراہیم, یہ عزت ہے, ہم تمہاری عزت بڑھانا چاہتے ہیں. آج بھی کوئی کتنا بے شرم جوان ہو, سفید بالوں سے شرماتا ہے؟ نہیں شرماتا. یہ فطرت میں اللہ نے انسان کے رکھا ہے. تو آپ اس کو کالا کرے گا, اور زیادہ بڈھا ہو گیا, کالا میں بہت برا لگے گا. پھر دوسرے کلر لگاتے ہیں, اور پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں جو ہے نا ابھی سرخ کر رہا ہوں داڑھی کو, کیونکہ سنا ہے وہ کالا ہونا گناہ ہے. تو یہ تو 20 سال پہلے تم نے سنا تھا, اتنا عرصہ تمہیں گناہ کا خیال نہیں آیا, اور ابھی گناہ ہو گیا. سمجھ میں نہیں آئی بات. پھر داڑھیوں کو سرخ کرتے. یہ تو ہمارا حال ہے. ہم بال بھی اللہ کی مرضی سے نہیں رکھ سکتے, تو باقی کیا خاک کام کریں گے. ہم اپنے کپڑوں کو اللہ کی مرضی سے نہیں بنا سکتے, تو اندر کو کیسے بنائیں گے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں. جو بال نہیں بنا سکتا, جو کھال نہیں بنا سکتا, وہ دل کیسے بنائے گا. بس گاڑی چل رہی ہے, میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں, آپ مجھے تسلی دے دو. سورہ ملک پڑھنا ہے ہر دن, مگر ترجمہ نہیں پڑھنا ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہوگا. صرف الفاظ پڑھو اور جنت میں جاؤ. قرآن صرف الفاظ کو نہیں کہتے, میں نے بار بار آپ کو کہا, جاؤ علماء سے پوچھو. القرآن هو اللفظ والمعنی جمیعا, لفظ و معنی دونوں کو ملائیں گے تو قرآن بنے گا. صرف الفاظ سے قرآن ہے. اور ہماری قوم نے تو قسم کھائی ہے کہ سورہ تبار کا معنی بھی نہیں سیکھنا ہے. میں تو اس لیے اب تقریر کی جگہ یہ ترجمہ کر رہا ہوں, یار یہ سورہ تبار پڑھتے ہیں, کم سے کم اس کا ترجمہ تو سیکھ لے. سمجھ میں نہیں آئی. ہاں ترجمہ پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا سورہ تبار میں کیا ہے, ہاں لویہ کے اندر کیا رکھا ہوا ہے. ما یمسکہن, نہیں روکتا ان پرندوں کو, الا الرحمن, مگر اللہ اپنی طاقت سے روک رہا ہے. اتنی بڑی طاقت والے کی نافرمانی کرنا کتنی حماقت ہے, کتنی جہالت ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے, انہو, بے شک اللہ تعالیٰ, بکل شیء, ہر چیز کو بصیر, دیکھنے والا, ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کیا مطلب ہے دیکھنے کا؟ کہ اس کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا, یہ کیوں. میں تو کہتا ہوں اگر ہمیں صرف اس ایک آیت پر یقین آ جائے, ایمان
عقیدہ اور چیز ہے، یقین اور چیز ہے۔ یقین اگر اس پر آ جائے تو ہماری کایا پلٹ جائے، ہمارے دماغ کے والو کھل جائے۔ ابھی تو دل کے والو بھی بند ہے، دماغ کے والو بھی بند ہے، سمجھ میں نہیں آئے۔ ابھی تک تو ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ یار ہمیں 100% مسلمان بننا ہے، یہ فیصلہ ہی نہیں کیا۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں اس وقت ہمارے مسلمانوں کا جو حال ہے نا، جو غلط پٹڑی پر ہم چڑھے ہوئے ہیں، آپ کوئی ایک گناہ بتائے جو ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ فرعونی لوگ جو گناہ کرتے تھے، سمود والے، عاد والے، قوم لوط والے، اصحاب الرس، اصحاب مدین، جتنے قرآن میں واقعات ہیں، ان کے گناہ تو ویسے ہم سارے کر رہے ہیں۔ میرا خیال نئے نئے ایسے گناہ ہم نے ایجاد کیے کہ شیطان کو بھی پتہ نہیں تھا۔ شیطان بھی ہمارا شاگرد ہے، ہمارا استاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان گناہوں کی عادت ایسی پختہ ہو گئی ہے، ایسی پکی ہو گئی ہے کہ ریورس ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی تیار۔ یار ایمانداری سے آپ بتاؤ، جو دھوکہ بازی ہے ہمارے معاشرے میں، جو 2 نمبری ہے، جو جھوٹ ہے، جو فراڈ ہے، ہماری عادت ہو گئی ہے نہیں ہو گئی ہے؟ ہاں، سب سے بڑا صوفی سب سے بڑا دھوکہ باز نہیں ہے؟ پہلے لوگوں کو شک ہوتا تھا ان باتوں میں، ابھی شک ہے کسی کو؟ ہاں، سب سے بڑا صوفی سب سے زیادہ حریص دنیا کا نہیں ہے؟ ہاں، اور ہماری عادت اتنی پکی ہو گئی ہے، قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، واقعات سناؤ، کچھ سناؤ، ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس راستے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ارادہ کرتے ہیں، جیسے بلی کے بارے میں مشہور ہے، ہر رات ارادہ کرتی ہے کہ کسی چوہے کو تکلیف نہیں دوں گی، سمجھے نہیں سمجھے؟ جب رات 2 بجے اس کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہے، بھوک لگتی ہے، کہا بس ایک دانہ کو تو مجبوری ہے، ضرورت ہے، کیا کریں، اس کے بعد پھر نہیں کریں گے، ہے یا نہیں؟ مشہور ہے نا کہ 100 چوہے مار کر پھر حج کے لیے چلی ہے، بلی کے بارے میں مشہور ہے، سمجھ میں نہیں آئی؟ میرے بھائیو، خدا کے لیے کم سے کم ریورس کا ارادہ تو ہمیں کرنا چاہیے، کیا خیال؟ یعنی کام سارے کافروں کے، کام سارے دوزخیوں کے، اور اللہ سے امید وہ رکھتے ہیں رحمت کا جو صحابہ کے اوپر نازل ہوئی تھی، واہ سبحان اللہ۔ کئی لوگ تو صاف کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہو گیا، ہزمہ باندھدہ مصیبت رہ لے، یعنی ہم ایسا پاک باز ہے کہ ہم کو کوئی گناہ بھی نہیں کرتا ہے، پتہ نہیں کون سا کوئی گناہ ہو گیا۔ الیاذ باللہ وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، مجھے تو جو ہے نا عزت دینی چاہیے تھی، مجھے تو باوقار ہونا چاہیے، تو میرے ساتھ ایسا کیوں؟ تعجب کرے گا، وہ کرے گا نہیں کرے گا؟ اگر کوئی آدمی مان بھی لے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے ہے، تو اس کو یقین ہے کہ دوسروں کے، میرے نہیں۔ ہم جیسا پاک باز ہماری وجہ سے تو دنیا قائم ہے۔ یہ جو مصیبتیں آ رہی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب میں اپنے کو گناہگاری نہیں سمجھتا، میں اپنے کو مریض نہیں سمجھتا اس مرض کا، تو میں کیسے اس کا علاج کروں؟ ایک آدمی اس کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ میں حریص ہوں، میرے اندر حرص ہے۔ ہر آدمی کہے گا میں تو صفا آدمی ہوں، دنیا کے حرص نے سب کو برباد کیا ہے، خدا غرق کرے اس دنیا کو، صرف میں حرام خور بچ گیا ہوں، یہ کہنے کا مقصد ہوتا ہے۔ ہاں، حالانکہ فقہ میں لکھا ہوا ہے، محدثین نے بھی فرمایا، مفسرین نے بھی، حرص کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی آدمی خلاف شریعت اگر روزی کماتا ہے وہ حریص ہے، خواہ پاپڑ کی دکان چلا رہا ہو۔ کتنا زبردست تھرمامیٹر ہے۔ ہاں، ہم تو سمجھتے ہیں جو کروڑوں کما رہا ہے تو اس کو دنیا کی حرص ہے، جو سینکڑوں کما رہا ہے وہ بیچارہ غریب اپنا جائز روزی کرتا ہے، جھوٹ بول بول کر، سڑی ہوئی چیزیں لوگوں کو بیچ بیچ کر، سمجھ میں نہیں ہے، غریب آدمی ہے بیچارہ، ہے یا نا؟ آج تعریف یاد کرو، حریص کس کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں؟ جو سب سے بڑی بیماری ہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلوایا، 2 چیزیں بتائی، فرمایا خاص راز کی بات تمہیں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ میں بہت محتاج ہوں۔ فرمایا ایک تو حرص برباد کرے گی، یہ بات یاد رکھنا، حرص دنیا کی برباد کرے گی تو۔ دوسرا طول العمل، لمبی امید، مہینہ بعد یہ کروں گا، سال بعد یہ کروں گا، یہ پلاٹ ابھی خریدتا ہوں، یہ دیکھ لینا ابھی ہم نے 2 لاکھ کا خریدا ہے، 10 سال کے بعد یہ 20 لاکھ کا ہو جائے گا۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ پتہ چلا دوسرے سال کسی نے قبضہ کیا۔ یہ قبضہ گر اصلاح کرتی ہے ان لوگوں کی، یہ حریصوں کی اصلاح کرتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ بھائی کیا ہو گیا حاجی صاحب؟ کہا وہ تو گم ہو گیا بھائی، تم تو کہہ رہے تھے 10 سال بعد یہ پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ جو ناجائز طریقے سے روزی کما رہا ہے، خواہ پکوڑا بناتا ہے، خواہ پاپڑ بیچتا ہے، وہ حریص ہے۔ یہ تعریف یاد رکھو۔ قرآن حدیث کی زبان میں حریص کس کو کہتے ہیں؟ جو کمانے کے حلال حرام کے اصولوں کا خیال نہ کرتا ہو، اس کو قرآن حدیث میں وعید ہے۔ صاف حدیث میں ہے کہ کئی لوگ بالکل غریب ہوں گے، قارون سے ان کا حشر ہوگا قیامت کے دن۔ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ میں تو اتنا بھوکا رہتا تھا، مجھے جو ہے نا ایک ٹائم کا کھانا صحیح نہیں ملتا تھا، میرے کپڑے پھٹے ہوتے تھے، میری پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس چیزیں تو نہیں تھیں، مگر تمہارا ارادہ اور تمہارا عمل قارون جیسے تھا۔ جیسے قارون حلال حرام کو کراس کر کے، سمجھے نہیں سمجھے، حدود کو کراس کر کے سارا کچھ کما رہا تھا اور بڑا فخر کر رہا تھا، تمہارا بھی ارادہ یہ تھا، مگر دنیا ساتھ نہیں دے رہی تھی تمہاری۔ سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ تو دیکھو اللہ جل شانہ اپنی نعمتوں کو یاد دلا کر، اپنی قدرت کو بیان کر کے ہمیں بار بار قرآن میں متوجہ کرتا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ صوفیو، سیدھے ہو جاؤ۔ سیدھے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور تم پریشانی میں چلے جاؤ گے۔ اور اس بات کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان کے نہیں سمجھتے اس کو کہ اللہ کو راضی کیے بغیر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یا ہے راستہ، مگر اللہ جن راستوں سے راضی ہوتا ہے ان پر نہیں چلنا ہے۔ نہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ہے، نہ جو ہے نا علم کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ ماحول معاشرہ کا مقابلہ کرنا ہے، نہ نفس و شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، نہ اس رسمی دین کو چھوڑنا ہے جو ہمارے پاس۔ میں نے آج بتایا صبح وہ طلبہ جو سبق پڑھنے آتے ہیں، میں نے ان سے کہا تفسیر منار میں لکھا ہے جو عبادات عادت کے طور پر ہم کرتے ہیں نا، عادت کے طور پر، جیسے نماز ہے، بچپنے سے ماں باپ نے سکھایا عادت کے طور پر، یا کسی ایسے ماحول میں گئے، سب گھر والے روزے رکھ رہے، رمضان میں تو وہ روزہ رکھ رہا ہے، عادت کے طور پر ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ باقی گناہ کیوں نہیں چھوڑتے، باقی فرائض پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ اگر یہ عادت نہیں ہے، بطور عبادت ہے۔ یار نماز ہم اگر اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے تو اسی اللہ نے کہا ہے جھوٹ مت بولو، جھوٹ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ اگر روزہ اللہ کے لیے ہے ہمارا، اسی اللہ نے کہا ہے کہ حرام مت کھاؤ، پھر حرام کیوں کھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ حراموں میں سے شراب اور خنزیر کو چھوڑ دیا ہے، مگر مکسنگ والے حرام کو ہم نہیں چھوڑتے۔ یعنی کئی چیزیں ہماری عادت میں ہیں، کرنے کی بھی اور نہ کرنے کی بھی۔ یہ چیزیں ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے، یہ اپنے نفس کی عادت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ المنار میں لکھا یہ ریا ہے۔ ریا کہتی اس کو ہے کہ اللہ کے غیر کے لیے عبادت کرو۔ نماز عادت کے لیے کر رہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ دلیل کیا ہے اللہ کے لیے نہیں کر رہے؟ اللہ کی دوسری باتیں کیوں نہیں مانتے؟ یار کئی باتیں ایسی ہیں نماز سے بھی آسان ہے۔ نماز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ مشکل کو کر رہے مگر وہ آسان کو کیوں نہیں کر رہے؟ معلوم ہو گیا کہ وجہ اللہ نہیں ہے، وجہ معاشرہ ہے، ماحول ہے، گھر کی عادت ہے، اور باپ دادا سے ایک رواج پڑ گیا ہے، اس رواج کے تحت کر رہے۔ جو عبادت نیکی کا کام اللہ کے لیے نہ ہو، عادت کی وجہ سے ہو، یا جو گناہ ہم نے چھوڑا ہے عادت کی وجہ سے چھوڑا ہے، یہ ریا ہے۔ ریا
یعنی غیر اللہ کی خاطر یہ کام کر رہے، اللہ کی خاطر نہیں کر رہے۔ یعنی کتنی اہم بات ہے یہ کہ ہم جس چیز کو سمجھ رہے کہ سب سے بڑی چیز ہے وہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو میں وہی عرض کر رہا ہوں، ہم سب کو پتہ ہے کہ دین کے بغیر ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، مگر دین ہے کیا نہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ بھائی علم حاصل نہیں کریں گے ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے؟ آپ کوئی بھی کام کرو تو اس کا ایک علم حاصل کرنا ہوگا۔ ڈرائیوری کا علم نہیں حاصل کرتے، درزی کا علم حاصل نہیں کرتے، ہاں ہر کوئی بھی کام ہے اس کے لیے کچھ سیکھتے ہیں اس کو نا، پھر سیکھنے کے بعد اس کے ماہرین کے پاس بیٹھتے ہیں۔ صرف سیکھنا بھی کافی نہیں ہے، اس کے ماہرین کے پاس بیٹھ کر کے پھر جو ہے نا اس پر چلتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی حاجی صاحب ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ خدا کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں اور یہ غلط راستہ سیدھا دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ خدا کے لیے ہم ریورس کریں اس سے۔ ٹچ میں جنت کا راستہ بھی ہے، جنت کا راستہ یہ قرآن ہے، اس کو پکڑے، حدیث ہے اس کو پکڑے، فقہ اور تصوف ہے، یہ چار چیزیں ہمیں ہمیشہ بتاتا ہوں، اس کو پکڑو۔ اس کو پکڑنے کا ذریعہ یہ کہ پہلے ان کا علم حاصل کرو، روزانہ ایک ایک آیت قرآن کا سیکھو، سمجھا نہیں سمجھ؟ یہ ہمارے مقتدی ہے جو یہاں ہمارے یہاں درس قرآن ہوتا ہے، یہ مجھے ایک مقتدی بتا رہا تھا، ماشاءاللہ میں نے کئی جو ہے نا آیتیں ایسی سیکھی ہے جب امام قرات میں پڑھتا ہے میں اس کا ترجمہ جانتا ہوں۔ میں نے کہا شکر ہے کہ اب 60 سال بعد تمہیں بات سمجھ میں آ گئی۔ یہی حال احادیث کا ہے، حدیث کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ میرے کئی دنوں سے خیال آ رہا ہے میں امام صاحب سے کہوں کہ یار یہ مقتدی جو ابھی درس قرآن تو ماشاءاللہ سب پڑھ رہے ہیں سوائے چند نالائق بڈھوں کے جو قرآن سے بھاگتے ہیں، میں نے کہا درس حدیث بھی شروع کرنا چاہیے۔ درس فقہ تو آپ عصر کے بعد یہاں تعلیم ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آئی بات؟ خدا کے لیے سمجھو اس بات کو، بغیر سیکھے آپ ڈرائیوری نہیں کر سکتے، ضروری علم حاصل کرو۔ اور جن لوگوں نے علم حاصل کیا آپ کہیں گے 2 نمبر ملا بھی بہت ہے، تو وہ 2 نمبر ملاؤں کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملا نے سبق تو پڑھ لیا، امتحان دے دیا، مگر ماہر درزی کے پاس رہ کر درزی گری نہیں سیکھی ہے، یہ اس کا قصور ہے۔ ماہر ڈرائیور کی صحبت میں رہ کر اس نے ڈرائیوری نہیں سیکھی ہے، اس لیے کچھ باتیں وہ قرآن سے لے گا، کچھ ماحول سے لے گا، کچھ اپنے نفس سے لے گا، کچھ حضرت صاحب کے مشورے سے لے گا، تو 2 نمبر تو ہوگا۔ تو ان علماء کو چاہیے کہ اکابر مشائخ الحمدللہ بڑی تعداد میں زندہ ہے، ان کی غلامی اختیار کرے، ان کی صحبتوں میں رہے۔ صحبت کے بغیر دین کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ آپ بڑے جتنا بڑا ملا ہے، ملی دنیا میں کم ہے، اکابر اولیاء موجود ہے، ان کی صحبت میں جاؤ، ان سے دین پر چلنے کا طریقہ سیکھو۔ قرآن پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ریاضی کا فارمولہ نہیں ہے کہ 2 اور 2 4 ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں وجدانی ہیں، کیفیاتی ہے، ان کو دیکھے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک آدمی تواضع پر پورا 1 گھنٹہ کا سبق اس نے یاد کیا ہے، مگر خود تواضع کرنا کیسا ہے وہ اس کو نہیں آئے گا، تواضع کے حدود کیا ہے۔ وہ متواضع کے پاس رہے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ تواضع کیا ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔